توقیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے گھریلو مسائل اور ان کا حل۔ نگران شورا دامت برکاتہم القدسیہ ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان کے مدنی پھول لیں گے۔ آج ہے موضوع سلسلے کا شوہر کا کردار۔ شوہر حضور گھر کا ایک اہم فرد ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کے بھی کچھ مراحل ہوتے ہیں۔ ایک جیسے ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، پھر ٹائم گزرتا ہے، پھر بچے ہوتے ہیں، اچھا بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتے، یہ بھی ہے، عمر ڈھلتی جاتی ہے، زندگی کا یہ ایک فریز ہے جو گزرتا جاتا ہے۔ آپ یہ فرمائیں کہ کیا زندگی کے ہر فریز میں بندہ ایک جیسے تحمل، بردباری اور اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بعض عادتیں ایسی ہیں جن کا ہر اسٹیٹس میں اور ہر مقام پر کامن ہونا یہ لازم بنتا ہے جی، جس میں صبر ہے، بردباری ہے، حسن اخلاق ہے، مسکراہٹ ہے، حکمت عملی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر رشتے میں، بلکہ ہر کام میں یا زندگی کے تقریباً پہلو میں یہ کامن ہے، یہ ان کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک آدمی شوہر بن جاتا ہے 2 منٹ کے اندر، 2 منٹ میں شوہر بنتا ہے، اور وہ 2 منٹ میں بیوی بنتی ہے۔ یعنی اس کے لیے کوئی بہت بڑا نہیں ہے مسئلہ، کیونکہ اس کو قاضی نے پوچھنا ہے، مولانا نے، فلاں بنت فلاں 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 قبول ہے؟ اس نے بولنا قبول ہے، وہ 3 بار پوچھواتا ہے ٹھیک ہے، اس نے 3 بار کہہ دیا قبول ہے قبول ہے قبول ہے، میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، میں نے کہا مبارک ہو مبارک ہو مبارک، مبارک کیا، مبارک ہو مبارک، اب شوہر بن گئے۔ اب اس محترم جناب شوہر صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایز اے شوہر کیا پڑھا ہے؟ بھائی آپ شوہر بن گئے، آپ نے ایز اے شوہر کیا پڑھا کہ شوہر کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ نئی بات بتا رہے ہیں۔ ادھر تو یہ بھائی بندے نے شادی اس کی ہونی ہے تو کپڑوں کا ذہن ہوگا، کپڑے ایسے ہوں تو جوتے ایسے ہوں تو ہال ایسا ہو تو کھانا ایسا ہو تو یہ ہو تو وہ شادی کی، اور آپ پڑھنے پڑھانے کی بات کر رہے ہیں۔ شادی کی دعوت میں کیسے رہنا ہے، شادی کی تقریب میں کیسے رہنا ہے، شادی کے ماحول میں کیسے رہنا ہے، مسجد میں نکاح کے ٹائم کیسے رہنا ہے، ولیمے میں تمہیں کیسے رہنا ہے، نکاح میں تمہیں کیسے رہنا ہے، دیگر دعوتوں میں تمہیں کیسے رہنا ہے، اور کس دعوت میں کون سے کپڑے پہننے ہیں، کس سے کیسے ملنا ہے، سسر آئے گا تو کیا کرو گے، ساس آئے گا، یہ جو ہمارے 4-5 دنوں کی ایکٹیویٹیز ہیں یہ تو 4-5 دن ختم ہو گئے۔ اب اس قبولے کے بعد اور یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد اب جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس کے بارے میں کبھی کسی نے بتایا گا تم نے اس کو ساتھ کیسے رہنا ہے؟ اب میں تھوڑا سا 2 قدم آگے بڑھوں، اس کے لیے اس کے سامنے تھا اس کے ماں باپ، کہ میرا والد میرے ابو کے ساتھ کیسا تھا، میری امی میرے ابو کے ساتھ کیسی تھی۔ تو یہ بات بنتی ہے، پھر وہ والدین کی طرف چلا جائے گا ٹاپک نا، کہ والدین کا کردار یہ اولاد پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا میری تمام تر وہ ابھی فی الحال میں ان سے بات کر رہا ہوں جن کی شادی ہوا چاہتی ہے، ہونے والی ہے، منگنی ہو گئی یا تیاریاں ہیں، مہربانی کر کے یہ پڑھ لیں کہ شوہر کی ذمہ داریاں اور شوہر کا کردار گھر میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اب میں عرض کر دوں، ہمارے عموماً سائٹ فرینڈ بنانے کا رجحان ہوتا ہے، کہ سائٹ فرینڈ کیا مطلب، سائٹ فرینڈ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ سائٹ فرینڈ ہمارے بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ سائٹ فرینڈ جو ہے نا، جیسے انور جس کو بولتے ہیں، اب پتہ نہیں کسی اور قوم میں کچھ کیا بولتے ہو تو میں نہیں جانتا، تو وہ جو دولہے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے 4-5 دن اس کے ساتھ ہم پیالہ ہم نوالا بنا ہوتا ہے، تو ہمارے بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ شخص انتہائی تجربے کار، سنجیدہ، فیملی پرسن
اور ایک کامیاب شادی شدہ زندگی گزرا ہوا فرد ہونا چاہیے، تاکہ وہ تمہیں ان شادی کے دنوں میں، وہ کرتا نہیں ہوگا مگر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ شادی کے ان دنوں کے اندر بالخصوص وہ عورت کے مزاج، انداز اور اس کے ہونے والے ساس سسر، ان تمام تر چیزوں کے بارے میں کہ اگر بیوی کا مزاج ایسا ہو تو مرد کا مزاج ایسا ہونا چاہیے، وہ یوں کرے تو یوں ہونا چاہیے، وہ سب سیکھنا چاہیے۔ اللہ کرے خوف خدا والا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عورت کے مزاج بیان کیے ہیں، عورت کے جو انداز بیان کیے ہیں، عورت کی جو عادات بیان کی ہیں، اس کو پڑھے کہ عورت بیسیکلی اور نیچرلی اس کی جو تخلیق ہے یہ اس طرح کی ہے، اس کے مطابق پھر وہ اپنی طبیعتوں کو لے کر اور اپنی عادتوں کو لے کر چلتا ہے۔ تو یوں جب تک کہ ایک مرد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شوہر کا کردار اسے گھر کے اندر کیسا ہونا چاہیے، تھوڑی ہی دیر کے اندر یعنی کہ لمحوں کے اندر آپ گھر کے اندر ایک دن پہلے بڑے مطلب وہ تھے، اب آپ کی توجہ تقسیم ہو رہی ہے، وہاں سے بہن کہہ رہی ہے کہ وہ بیوی کا ہو گیا، ماں کہہ رہی ہے کہ بیوی کا ہو گیا، تو بیوی کہہ رہی ہے کہ جناب ماں اور بہنوں کا ہو گیا ہے، اور بھائیوں کا الگ میٹر ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں سیکھنی اور سمجھنی پڑیں گی، نان نفقے کے تعلق سے، یعنی خرچے وغیرہ کے تعلق سے، کہ وہ جس گھرانے کی ہے اس کے مطابق بھی نان نفقے کی صورتیں، اس کے کپڑے، اس کی غذا اور اس کے مکان وغیرہ کے حوالے سے۔ پھر بیوی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کی کچھ پرائیویسی ہوتی ہے، اس پرائیویسی کا اس کو ماحول پرووائڈ کرنا۔ ایون کہ آپ کمبائنڈ فیملی میں رہ رہے ہیں، یہاں میں کمبائنڈ فیملی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیوی کے لیے پرائیویسی والا ماحول پرووائڈ کرنا، ایون کہ وہ ایک روم ہی کیوں نہ ہو، اس ماحول کو پرووائڈ کرنا اور اس کے لیے پرائیویسی والا ایک انداز دینا آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اس کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے، پہننے کے لیے جو حسب ضرورت چیزیں ہوں گی وہ پرووائڈ کرنا، وہ مہیا کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز کر گزرتی ہے جو آپ کے مزاج سے تھوڑی سی مختلف ہے تو اس کی تربیت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کوئی مطلب کہ آپ کو ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شادی کے بعد 2-4 دن میں لگے گا کہ یار یہ تو بالکل میرے مزاج کے مطابق ہے۔ نارملی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، عورت جب بھی آتی ہے وہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی۔ اس کا مزاج اگر اس کے ماں باپ نے بنا کر بھیجا ہے کہ تم نے شوہر کے مزاج میں ڈھلنا ہے بیٹا، تو وہ ڈھلنے کی کوشش کرے گی۔ تو وہ کوئی بٹن تو ہے نہیں کہ آپ نے لال کی جگہ گرین بٹن دبائے تو رر کر کے وہ آپ کے مزاج میں ڈھل جائے گی، ایسا تو ہے نہیں۔ اس کو آپ کے مزاج میں ڈھلنے میں دیر لگے گی، اور مزاج میں ڈھالنا یہ آپ کی دانشمندی، آپ کی حکمت عملی اور آپ کی بردباری اور آپ کی نرمی کی سبب سے ہو سکے گا۔ دیکھیں جی، آپ نے کہا مزاج ڈھالنا، دو قسم کی باتیں ابھی میرے ذہن میں ہیں۔ ایک تو ہے کلے مٹی ہوتی ہے، اس مٹی کو لوگ اپنے بڑی آسانی کے ساتھ جس طرح چاہتے ہیں بنا لیتے ہیں۔ یوں ہی ایک خاص قسم کا لوہا ہوتا ہے، وہ بھی نرم ہوتا ہے، اس کو بھی تھوڑی سی جو ہے وہ محنت کر کے بندہ اس کو اپنے اس میں چیز میں ڈھال سکتا ہے۔ لیکن ایک لوہا وہ ہوتا ہے کہ جس کو ڈھالنے کے لیے اس کو بھٹی میں ڈالنا پڑتا ہے، بھٹی میں ڈالتے ہیں، پھر وہ اس کو بالکل گرم کرتے ہیں، یعنی وہ لوہا بالکل پانی ہو جاتا ہے، اور پھر پانی ہونے کے بعد اس لوہے کو جو ہے وہ ڈھالا جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ ڈھالنے کی بات کر رہے ہیں، یہ کون سا ڈھالنا ہے؟ سلمان بھائی کتنا مشکل کر دیا آپ نے یار، کتنا مشکل کر دیا۔ خالی یہ تھوڑی ہوتا ہے، سمندر بھی تو ہوتا ہے کہ جو اس میں آتا ہے وہ سمندر کے انداز میں ڈھل جاتا ہے۔ لوہا نے گرم نے بھٹی، میں لے کر ہیرا بتھوڑی اور جناب زیور، تو یہ ابھی آپ 10 چیزیں اور لانے والے تھے غالباً، یہ سب لے کر آ رہے ہیں۔ پانی کا جگ دیکھا ہے آپ نے؟ جی دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، پانی کا جگ دیکھا، بلو جگ ہو تو پانی ڈالو تو بلو ہو جاتا ہے، یہ ڈالو تو یہ ہو جاتا ہے۔ اس کو کتنی دقت ہوئی ہے کہ پانی کو بلو نظر آتا ہے، لال نظر آتا ہے، نیلا نظر آتا ہے۔ پانی بھی تو ہو، ڈھلنے والا پانی بھی تو ہو، ایسا ادھر تو یہاں تو حال ہی بے حال ہوتا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار کون ہے آج؟ نہیں وہ مطلب کہ دیکھیں یہ الگ الگ، اگر خدا نہ خواستہ عورت اگر یہی مزاج بنا کر آئی ہے کہ میں نے کچھ کرنا ڈھلنا نہیں ہے تو ایک الگ ہے، ورنہ شوہر کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طبیب اور حکیم فرمایا ہے، وہ نرم ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے،
اور حکمت والا ہوتا ہے، مطلب مرد گھر کا حاکم ہے، اس کو اپنی حکمت عملی اور دانش مندی کے ساتھ چلانا ہوتا ہے، اور عورت کے مزاج کو جب تک، میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں اپنے اسلامی بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں، جب تک عورت کا وہ مزاج اور عورت کا وہ کردار جسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، پھر سیرت مصطفیٰ کتاب ہے، اس کو پڑھیں، اس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اپنی ازواج کے ساتھ جو معاملہ تھا، جو ازواج مطہرات کا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ تھا، اس کے مطابق جب تک آپ اپنی زندگی کو ڈھالیں گے نہیں، کیسے ہوگا؟ آپ کو تو ایک دماغ پر ایک وہ چڑھا ہوا نا، میں جناب مسٹر شور، بھائی مسٹر شور صاحب، اس کا مطلب ضروری تھوڑی ہے کہ آپ مطلب کہ وہ ایک سخت فرد بن کر گھر میں رہیں۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار پاک بہت خوبصورت زندگی کا ایک میں آپ کو پہلو بیان کر رہا ہوں آپ کے کردار کا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو آگے بڑھا دیا اور فرمایا کہ آؤ عائشہ ریس لگاتے ہیں، یعنی دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کا مقابلہ کیا، یعنی دوڑے تو وہ آپ آگے نکل گیا۔ آپ فرماتی کہ میری عمر بھی کچھ کم تھی اور میرا وزن بھی تھوڑا کم تھا تو میں آگے نکل گئی۔ اس کے کچھ ٹائم کے بعد پھر کہیں تشریف لے جا رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جن صحابہ کرام آگے نکل گئے کہ عائشہ دوڑ کا مقابلہ کرے، یعنی رننگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر دوڑے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے نکل گئے تو اور فرمایا کہ یہ اس دن کا وہ بدلہ ہو گیا نا، ایک خوش طبعی کے طور پر ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر کے معاملات، کیونکہ آپ کی دیگر ازواج بھی تھیں، ان کے ساتھ آپ کی نرمی، آپ کی محبت، آپ کی خوش طبعی کھانے پینے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کردار مبارک اپنی ازواج یعنی اپنی جو ان کی بیوی تھیں، ان کی جو وائفز تھیں، ان کے ساتھ جو اختیار فرمایا، اگر شوہر وہ اختیار کر لینا، یقین مانے اس کا اپنا گھر جو ہے نا امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، گھر کی امن آپ کے ہاتھ میں۔ آپ کہ یار عورت نہیں مانتی، عورت ایسی، عورت ایسی، عورت ایسی، تو بیمار کو بھی تو ڈاکٹر صحیح کرتا یا نہیں کرتا؟ کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ آپ جیسی بیوی چاہتے تھے نا، آپ کو بظاہر ایسی بیوی ملی نہیں ہے، تو کیا آپ کی بیوی کو ایسا شوہر ملا ہے؟ نہیں نا، تو نہیں ملتا ایسا یار، ڈھلنا پڑتا ہے۔ یہ تھوڑا سا سمجھے، میں دونوں میاں بیویوں کو بیان کر رہا ہوں، آپ ڈھلنے کی عادت پیدا کریں۔ شوہر کچھ ڈھلے بیوی کے مزاج میں، اور بیوی کچھ ڈھلے شوہر کے مزاج میں، بلکہ بیوی زیادہ ڈھلے۔ آپ کہیں گے کہ یار بیوی کو کیوں ایسا بولا؟ شوہر حاکم ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ محبت و پیار گھر میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ اس جو ڈھلنا ہے نا، ڈھلنا ڈھلانا، وہ ہے اسلام و دین کے دائرے میں۔ اگر شوہر مطلب کہ آپ کو ڈھلنے کا کہتا ہے کہ تم بے پردہ اجنبی عورتوں مردوں کے ساتھ گھلو ملو، تو یہ ڈھلنا نہیں کہلائے گا۔ بیوی کہتی ہے کہ آپ داڑھی منڈا دو، ایک مٹھی سے گھٹا دو اور یوں کر لو، تو یہ ڈھلنا نہیں کہلائے گا، اس میں یہ نہیں مانی جائے گی۔ جی ایک کال ہے ہمارے پاس، اس کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی میرا نگرانی شورا کی بارگاہ میں ایک سوال ہے حاجی صاحب، کہ سنا ہے کہ بیٹی باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے اور باپ بیٹی سے زیادہ محبت کرتا ہے، پر یہ کیسی بیٹی ہے جو باپ کو دھوکہ دیتی ہے، کسی غیر محرم سے بات کر کر، غیر محرم سے چھپ چھپ کر ملاقات کر کر، بائیکوں پہ گھوم کر اپنے ہی باپ کو دھوکہ دیتی ہے۔ باپ تھکا ہارا کما کر گھر میں آتا ہے اور بیٹی آ کر کہتی ہے بابا آئے، بابا آئے، پاپا آئے، ابو آئے، وغیرہ وغیرہ، اور اسی باپ کو وہ دھوکہ دیتی ہے۔ اصل میں یہ والد صاحب کا بیٹیوں پر مان بہت ہوتا ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ بیٹیاں اپنے ابو سے بے حد محبت کرتی ہیں، اور اصل میں بیٹے دن بھر باہر ہوتے ہیں ماں سے دور، ٹھیک ہے؟ تو
جب گھر آتے ہیں نا تو ماں گھنٹوں کے بعد ملی ہوتی ہے تو وہ ماں کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے. باپ گھر سے باہر ہوتا ہے بیٹیوں سے دور, جب باپ گھر آتا ہے تو بیٹیوں کی ہوتی ہے, اور بائی نیچر بھی بیٹیاں مائل ہوتی ہیں ابو کی طرف اور ابو بیٹیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ ایک نیچر ہے اس کا. اس کو میرا مشورہ ہے کہ اس سے نہ ملائیں. یہاں میں ان لڑکیوں ان بیٹیوں سے عرض کروں گا کہ جنہوں نے اپنے والد کے اعتماد کو توڑا ہے. یہ والد آپ ہو نا بیٹا, بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا, بیٹیاں باپ کی غیرت ہوتی ہیں, بیٹیاں باپ کا مان ہوتی ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے. اور بیٹیاں جو ہے نا یہ کانچ کی بوتل ہوتی ہیں. ان کے معاملے میں ماں باپ زیادہ حساس ہوتے ہیں. ان کے ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی, ان کے بکھرنے میں دیر نہیں لگتی, ان کی رسوائی ہونے میں دیر نہیں لگتی. اس لیے ماں باپ بیٹیوں کے معاملے میں زیادہ, اسپیشلی والد. لہٰذا اس کال کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر بیٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے اعتماد کو توڑے نہیں, اور اس طرح تو والدین کی دل آزاری کا بھی گناہ ہوگا اور بے پردگی کا بھی گناہ ہوگا, اجنبی مردوں سے ملنے کا بھی گناہ ہوگا. ہر اسلامی بہن کو, ہر مدنی بیٹی کو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری میں رہیں, اور ایسا کوئی بھی کسی سے رشتہ قائم نہ کریں, بلکہ اگر ایسا خدا نہ خواستہ آج رشتہ کسی سے قائم ہے تو رابطہ نہ رکھیں. آپ کو پتہ نہیں ہوتا, اصل میں والدین کے تجربات بہت ہوتے ہیں بچوں, ان کو بہت تجربات ہوتے ہیں, انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہوتی ہے. آپ کو بھی والدین کی شاید بات اتنی سمجھ میں نہیں آئے گی, مگر جب خدا نہ خواستہ کوئی دھوکہ ہو گیا, کوئی آپ کے ساتھ چیٹ ہو گئی, اللہ نہ کرے کوئی آپ کی الٹی سیدھی تصویریں کسی کے پاس چلی گئیں, یا آپ کے ساتھ نہ ہونے والا معاملہ ہو گیا, تو پھر آپ سوچئے کہ آپ کہاں کھڑی ہیں. تو اپنے ماں باپ کے دامن میں چھپی رہو, اور ماں باپ کے دامن میں چھپے رہنے کے ساتھ ساتھ میری تمام اسلامی بہنوں سے, مدنی بیٹیوں سے میری مدنی التجا ہے, میری بہنوں سے مدنی التجا ہے کہ مہربانی کر کے اپنی زندگی میں کسی بھی اجنبی مرد سے رابطہ نہ رکھیں, ایون کہ وہ آپ کا منگیتر ہی کیوں نہ ہو. منگیتر بھی اجنبی مرد ہے, آپ کو نہ سمجھ پڑے, لیکن آپ نہیں سمجھیں گی شاید, لیکن یہ آپ کے حق میں بہتر ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کے رابطے رکھتی ہیں اور بات چیت ہوتی ہے, اس میں کہنا سننا ہو جاتا ہے, کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کی شادی کے بعد کی زندگی پر یہ کتنا برا اثر پڑتا ہے. اور جب آپ اس طرح رابطے کر کے اور کہنا سننا, ناراضگی, بھائی ابھی تو شادی نہیں ہوئی, ناراضگی شروع ہو گئی, موڈ الگ خراب ہو جائے گا, تو وہ الگ, تو وہ مزاج الگ, تو وہ اس کو راضی کرو تو اس کو مناؤ, تو یہاں بلائے گا تو وہاں چلی جاؤ, کہ یہ سارے حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے, گناہوں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر اللہ نہ کرے ناراضگی کے ساتھ ہی اگر آپ کی رخصتی ہو جاتی ہے, تو آپ بتاؤ شادی کے بعد آپ کی زندگی کیا, شادی کی پہلی رات کیا ہوگی, کہ وہ شور تو ویسے اس کا وہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ کا منگیتر تھا اس کا تو ویسے ہی موڈ خراب ہے, آپ کا ویسے ہی دماغ گھما ہوا ہے. اللہ کرے میری یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. یہ جو منگنی والیاں بچی اور بچیاں ہیں نا, یہ میری بات سمجھ رہی ہوں گی, تو ابو کی اور امی کا مان رکھو, ایسا نہیں کرو. میسج ہے کہ شوہر اگر شک کرے تو بیوی کیا کرے؟ یہ کہ یہ شک ہے نا, یہ تو بہت عجیب ہے سلمان بھائی. جی, اصل میں پہلی بات یہ ہے کہ ایسا شک اور ایسی چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ اس شک کے پیچھے وہ غیرت کی باتیں کرتا ہے, اور ہر غیرت اللہ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک, جس غیرت سے اور جن معاملات سے اپنی عورت پر تہمت لگتی ہے, کیونکہ شک میں تہمت ہے جی, کہ تمہارا کسی ایسی طرح کسی سے رابطہ واسطہ ہے, جی, تو اس سے اس کی زندگی خود برباد ہو رہی ہے شوہر کی. بیوی کا کام یہ ہوتا ہے سلمان بھائی کہ بیوی اپنی زندگی کا انداز ایسا رکھے کہ شوہر کو شک نہ پڑے. یعنی کہ بیوی فون کے ذریعے اور بغیر فون کے ذریعے کسی بھی اجنبی اور غیر مردوں سے رابطہ واسطہ نہ رکھے. ٹھیک. اچھا, بعض اوقات ہے نا سلمان بھائی, بعض شوہروں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میری بیوی کسی غیر مرد سے کسی سے کوئی رابطہ واسطہ نہ رکھے. تھوڑا اس معاملے میں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں, اور تو ان کی طبیعت میں اعتدال ہونا چاہیے. اس طبیعت سے شوہر ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے. مگر بیوی کو چاہیے کہ اگر شوہر کسی سے بات کرنا, ملنا جلنا, اجنبیوں کی آواز ہے, بھائی ہے, والد ہے, وہ ایک الگ میٹر ہے, پسند نہیں کرتا. یا بعض اوقات بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کے لیے پسند نہیں کرتے کہ میرے بھائی اور میرے دیور اور جیٹ سے یہ نہ مطلب کہ بات کرے,
تو وہ جو شوہر کہتا ہے وہ کر لیں آپ. مدینہ مدینہ سامنے بھائی اور دیور کو بھی, اصل میں شوہر کو کہوں گا کہ آپ اپنے بھائی اور بھائیوں کو بھی سمجھا دیں کہ بھائی آپ یہ نہ کیا کریں. لیکن یہ الگ ہو گیا. آگے شک کی بات, اگر آپ کا شکی اور وہمی مزاج ہے نا تو یہ آپ کو تباہ کر دے گا, کیونکہ جو چیز نہیں ہو رہی ہے نا آپ سمجھیں کہ وہ ہو رہا ہے. درست فرما رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ اپنے بھائیوں سے بھی لڑیں گے, اپنی بہنوں سے لڑیں گے, کیونکہ یہ شک کی عادت جو ہے نا یہ بیوی کے ساتھ خاص نہیں ہوتی. ایسا آدمی ہے نا بہنوں کے معاملے میں بھی شک میں ہوتا ہے, جی. ایسا آدمی ہے نا ماں کے معاملے میں بھی شک ہوتا ہے. والعیاذ باللہ. میرا اس میں تھوڑا سا سمجھنا یہ ہے سلمان بھائی, میں اپنے مدیچے کے ناظرین ایسے مزاج کے آدمی سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو اپنی بہنوں پر شک کرتا ہے, اپنی بیوی پر شک کرتا ہے, اپنی ماں پر شک کرتا ہے. سلمان بھائی توجہ کیجئے گا, جی. میں اس شخص سے پوچھ رہا ہوں, جواب نہ دے مجھے, میرے جواب پہنچے گا بھی نہیں, لیکن میں آپ کے سامنے ایک سوال کھڑا کر رہا ہوں. کیا ماضی میں آپ کا غیر عورتوں کے ساتھ کوئی رابطہ واسطہ رہا ہے؟ کیونکہ عموماً اپنے ماضی میں جنہوں نے غیر عورتوں کے ساتھ رابطہ واسطہ رکھا ہوتا ہے نا, ان کا ذہن جو ہے نا شک اور وہم میں زیادہ چلا جاتا ہے. کیوں کہ وہ انہوں نے اپنے وقت میں دیکھا ہوتا ہے کہ یار یہ بھی تو عورتیں تھیں, یہ بھی تو لڑکیاں تھیں جو مجھ سے ملتی جلتی تھیں. ان میں کسی کی بیوی سے آپ کا ناجائز تعلق ہوتا ہے, کسی کی بہن سے ناجائز تعلق ہوتا ہے, کسی کی اور سے آپ کا ناجائز تعلق ہوتا ہے. اور خدا نہ خواستہ آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یار اگر دوسروں کی عورتیں یہ کر سکتی تو میرے گھر کی عورتیں بھی تو کرتی ہوں گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے, اگر اللہ نہ کرے, میں ایسے ہی اپنی بات کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, یہ آپ کے ماضی کی بری حرکتیں تھیں جن کی شاید آپ کو سزا مل رہی ہے, اور آپ زندگی بھر شک اور وہم کی آگ میں جلو گے. کہ آپ دوسروں کے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اب آپ کو مطلب اپنی ماں پر, اپنی بہن پر, اپنی بیوی پر بھی شک ہونے لگے گا کہ یہ بھی لگتا ہے خدا نہ خواستہ یہ کہاں چلی گئی. بعض لوگ تو بہن لیٹ آئے گی, کہاں چلی گئی تھی, ارے بھائی ابی کے اوپر شک کریں گے, بیوی پر شک کریں گے, اور اپنی زندگی برباد کریں گے. اتنی یہ وہمی طبیعت اور شکی مزاج ہوتے ہیں, ان کا گھر بالکل آگ بن گیا ہوتا ہے. بیوی تھوڑی دیر کے لیے اگر فون نہ اٹھائے نا تو شک کرتے ہیں, ارے اللہ کے بندے باتھ روم میں تھی, نماز پڑھ رہی تھی, یا اس کو آواز نہیں آئی تھی, کہاں تھی, کس سے بات کر رہی تھی, فون انگیج کیوں آ رہا تھا. ہاں, جہاں پر عورت اس طرح کی زندگی گزارتی ہے, جہاں غیر مردوں سے ملنا, اجنبی مردوں سے ملنا, آنا جانا اور اس طرح کی زندگی گزارتی ہے, شوہر اگر اس طرف کسی وہ ڈاؤٹ وغیرہ کی طرف چلا جاتا ہے تو اب شوہر پر ایک کلام نہیں کیا جائے گا, عورت کو سمجھایا جائے گا کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں. میری اس موضوع پر باقاعدہ مفتی فضیل صاحب سے ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی. صحیح. کیونکہ میں نے جب حدیث پڑھی تھی نا غیرت والی احیاء العلوم میں, کہ بعض یعنی یہ خلاصہ ہے کہ کچھ غیرت ایسی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے, اور پھر بزرگوں کے اقوال بھی ہیں, روایتیں بھی ہیں کہ جس پر عورت پر تہمت لگے, عورت پر بہتان لگے, ایسی غیرت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. تو اپنی طبیعتوں کو بدلو, اپنی بیوی پر بھروسہ کرو. اگر محبت کرتے ہو تو بھروسہ کہاں ہے؟ ماشاءاللہ. اگر محبت کرتے ہو تو اعتماد کہاں ہے؟ آپ اعتماد اور بھروسہ کریں اپنی ماں پر, اپنی بہن پر, اپنی بیوی پر, اور شک و شبہات میں پڑھ کر اپنے وہ زندگی برباد نہ کریں. گھر پہ جلدی بھاگ کر آ جائیں گے, گھر کو چپ کر آ جائیں گے, دروازہ آہستہ سے کھولیں گے کہ کیا کر رہی ہوگی. ارے مطلب کہ کیسے جیتے ہیں آپ شک اور شبہ اور وہم کے ساتھ؟ مر جائیں گے, سوچ سوچ کے مر جائیں گے, ڈپریشن ہو جائے گا, ٹینشن ہو جائے گا. دوسری طرف سے بھی تو ہوتا ہے نا, بیوی بھی تو شوہر پر شک کرتی ہے, تو کہاں جا رہا ہے, لیٹ آ رہا ہے, ہم سے تو میرے ساتھ منہ بنا کے بات کر رہا ہے, باقیوں سے بڑے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے. اصل میں آپ نے شوہر کی بات کی تھی نا, اس لیے میں شوہر کے اوپر, اگر یہی مزاج خدا نہ خواستہ بیوی کا ہے تو وہ بھی اپنے ہاتھوں سے, دو ہاتھوں سے, ایک نہیں, دو ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلاڑا چلا رہی ہے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں بیویاں جو اپنے شوہر کے موبائل چپ کر چیک کرتی ہیں, اس کے میسیجز پڑھتی ہیں, اس کے واٹس اپ پڑھتی ہیں. نہ تو کیا ہے بھائی, جب اس میں کوئی خرابی نہیں ہے تو اس کے واٹس اپ میں اگر میں دیکھ رہی ہوں, پڑھ رہی ہوں, تو کیا حرج ہے؟ ہر ایک کی ایک حد ہے, بیوی کی بھی ایک حد ہے, شوہر کی بھی. شوہر بھی اس طرح جا کر اپنی, دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں خود غلط فہمی ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. مس کال تھی, غلطی سے کسی کی کال, غلطی سے کسی کا میسج آ گیا تھا, اور وہ پڑھ لے, بولو یہ کیا, یا اللہ. یعنی میں حال ہی میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ یہ سمجھنے کا موضوع چلا ہے, تو میں ایک حکایت کر دیتا ہوں کہ ایک عورت کے موبائل پر کسی اجنبی مرد کا فون آ گیا, اس کا رونگ نمبر لگ گیا, لڑکے کا نا رونگ نمبر لگ گیا, فون آ گیا,
تو عورت نے بات کی, کہا کون, تو یوں ایک آدھ منٹ بات ہوئی ہوگی, اس نے کہا نہیں آپ کا رانگ نمبر ہے بھائی, آپ فون بند کر دیں. اب آپ کو پتہ بعض لڑکوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ یہ لڑکیوں سے اگر خدا نہ خواستہ ان کا رانگ نمبر لگ جائے نا تو یہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں. اب وہ لڑکا تھا اس طرح کا شرارتی, بے شرم تھا. اب اس نے دوبارہ اس لڑکی کو فون کیا, اس لڑکی نے کہا میں شادی شدہ ہوں, آپ کیوں میرے پیچھے اس طرح پڑے ہوئے ہیں, وہ سمجھا رہی تھی, لائن کاٹ دی. اب وہ فون پہ فون کیے چلے جا رہا ہے, وہ فون اٹینڈ نہ کرے. اب اس نے میسج پر میسج کرنے شروع کر دیے, جناب میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا, نہ جی نہیں سکتا, تمہاری آواز سے محبت ہو گئی, تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارا, یہ پھر الٹے سیدھے اس نے میسج کرنا شروع کر دیا. وہ رپلائی کرتی نہیں تھی. ایک دن وہ کہیں کام میں مصروف تھی تو اس کا موبائل جو تھا اس کی ساس کے پاس تھا. اب اس کی ساس کا موبائل تھا, اس میں ٹو بجی اور اس لڑکے کا میسج آ گیا, اور اس میسج میں اس نے وہ الٹی سیدھی بے حیا کی عشق و محبت کی باتیں کی ہوئی تھیں. اب اس کی ساس کا دماغ گھوم گیا کہ یہ کیسی بے شرم میری بہو ہے کہ غیر مردوں سے رابطہ کرتی ہے. اب اس سے اپنی بہو سے بات نہیں کی کہ بیٹی یہ کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, تاکہ بہو کلیئر کر دیتی. اب وہ بعض مائیں ہوتی ہیں جو دبا کر بیٹھ جاتی ہیں. رات کو جب اس کا بیٹا گھر پر آیا تو کہا ادھر بیٹھ, دیکھ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اور اس نے یہ میسج بتایا کہ دیکھ تیری بیوی تیرے پیچھے کیسے مطلب کہ غیر مردوں سے رابطے کرتی ہے, گل چھڑے اڑا رہی ہے, اللہ کی پناہ. اب شور ہوتا ہے, بعض شور ہوتے ہیں, میں نے کہا کچے کان کے ہوتے ہیں. تو اس نے آؤ دیکھا نا تاؤ, اس نے جا کر بیوی کو دے ماری تھپڑیں اور مار پیٹ شروع کر دی کہ بے شرم بے غیرت. وہ میری بات تو سنو, وہ عورت کہہ رہی ہے میری بات تو سنو, اس کی کون سنے. وہاں اس کی نندیں اس کے اوپر چڑھائی کرنے لگی, تو ساس چڑھائی کرنے لگی. وہاں اس کے بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی ہماری بہن کو بہت مارا ہے ہمارے وہ بہنوں ہی نے. تو وہ ماں اور بھائی آ گئے اپنی بہن کو بچانے کے لیے, بیٹی کو بچانے کے لیے. تو شوہر نے کہا کہ کون کس کی وکالت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو, تمہیں کیا بتا تمہاری بہن کا کردار کیا ہے, یہ دیکھو میسیجز. اور اس سے موبائل دیکھو میسیجز دکھائے. بھائی نے میسیج دیکھے تو وہ مطلب کہ وہ بے غیرت کی جھوٹی غیرت جوش کھاتی ہے. اور اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, اپنی بہن کو دے تھپڑے لاتے ماری, پتہ نہیں کیا کیا اس نے کیا. بہن کہہ رہی ہے میری بھائی میری بات تو سنو, میری کو سنتا کیوں نہیں ہے. بھائی کو اور غصہ آیا, اس نے جناب چاقو لیا اور بہن کو قتل کر دیا, خون کر دیا اس نے بہن کا. سب ہکے بکے رہ گئے, یہ کیا ہو گیا. پولیس آئی, پولیس پکڑ کے لے گئی بھائی کو بہن کے قتل کے جرم میں. بہن تو مر گئی. اب پولیس انویسٹیگیشن کرے گی. پولیس نے جب انویسٹیگیشن کیا اور موبائل فون کی ساری وہ معلومات دی کہ کس کا فون ہے, کون ہے, کیا, جب اس سے رابطہ ہوا تو پتا چلا. تو اس نے کہا بھائی وہ تو ایک اچھی عورت تھی, نیک عورت تھی, میری شرارتوں کی وجہ سے بیچاری یہ ہو گئی. وہ تو مجھے منع کرتی تھی, میں میسج پہ میسج کیے چلے جا رہا تھا. پھر پتا چلا کہ یہ لڑکے کی شرارت کی وجہ سے اور غلط فہمی کی وجہ سے, شک کی وجہ سے, وہم کی وجہ سے, بدگمانی کی وجہ سے ایک عورت کا قتل ہو گیا. جب اس کے بھائی کو پتا چلا کہ اس نے اپنی بے قصور مظلوم بہن کا قتل کر دیا, بھائی پہ کیا بیتی ہوگی. جب شوہر کو پتا چلا کہ میں نے اپنی نیک بیوی کو ضائع کر دیا, اس پر کیا بیتی ہوگی, پورا گھر کیسا برباد ہو گیا. اس میں خاص میں ان لڑکوں کو سبق سکھانا چاہتا ہوں کہ جن کی حرکتوں کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, جن کی حرکتوں کی وجہ سے بھائی بہن کو مار دیتے ہیں, جن کی حرکتوں کی وجہ سے باپ بیٹی کا قتل کر دیتا ہے, جن کی حرکتوں کی وجہ سے شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے, صرف تمہاری حرکتوں کی وجہ سے, کہ تمہاری بے شرمی اور کم علمی اور کم عقلی کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے کسی کا گھر برباد ہو جاتا ہے. خدا کا خوف کرو اور اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. اور اس میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو اپنے گھروں میں بدگمانی, شک اور وہم کے ساتھ جیتے ہیں. کیوں اپنے گھر تباہ کر رہے ہو, بیچاری کہ کہاں کہیں کی بھی نہیں رہی نا. اللہ کرے کہ یہ واقعہ ہزاروں گھروں کی اصلاح کا سبب بن جائے, ذریعہ بن جائے. مہربانی کر ایک دوسرے سے معافیہ مانگیں یار, محبت کرنا سیکھو. جہاں محبت ہے وہاں بد اعتمادی کیا کام کیا, جہاں پیار ہے وہ بد اعتمادی کا کام کیا. تم نے اپنی زندگی کے 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال کیا خاک چھانی تھی جو اپنی بیوی پر شک کر رہے ہو. بعض ایسے شوہر ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو کان میں کہہ دینا کہ تمہاری بیوی, وہ مانیں گے نہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے بیوی کا کردار دیکھا ہوتا ہے. بعض بیویاں ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کا کردار دیکھا ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ مطلب کہ شک کی وجہ سے موبائل پر جھانکنا, شک کی وجہ سے دیکھنا, آپ آئے کیوں نہیں, یہ کیوں نہیں, وہ کیوں نہیں. ہاں شوہر کو بھی چاہیے
کہ وہ اس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، آفیسز کے ذریعے غیر عورتوں سے کیوں رابطہ واسطہ رکھتا ہے؟ نہ رکھے رابطہ واسطہ. کیوں ایسا اپنا فیس گھر میں دینا چاہتا ہے کہ گھر میں ایسا لگے کہ دیکھیں عورت ہو یا مرد ہو، یہ محبت میں شرکت برداشت کیسے کریں گے؟ عورت بھی چاہے گی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے، کسی غیر عورت کی طرف کیوں جائے؟ اسی طرح مرد بھی چاہے گا کہ بیوی اسی کے ساتھ وابستہ رہے اور اسی کا خیال رکھے، محبت کرے، اسی کو اعتماد دے، وہ کسی غیر مرد کی طرف کیوں جائے؟ یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے تاکہ گھر امن کا گہوارہ بنا رہے. اگر شوہر ظالم اور اکھڑ مزاج ہو تو کیا پھر بھی اس کی خدمت کرنی ہوگی؟ شوہر ظالم اور اکھڑ مزاج، دیکھیں نافرمانی سے تو عورت کو بچنے کا کہا گیا ہے کہ جب تک کہ شوہر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے گا تبھی بات نہیں مانی جائے گی. اب اکھڑ پن یا ظلم کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے گی اور دعائی کرے، صبر کرے، ہمت سے کام لے، حسن سلوک جاری رکھے. کیونکہ میرے تجربے میں یہ باتیں آئی ہیں کہ بعض ایسے شوہر گزرے جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ زیادتیاں کی، بیوی نے تھوڑا عرصہ صبر اور برداشت کیا، ضبط کیا، وہ شوہر ایک دن اپنی بیوی کے کردار کا قائل ہو کر پھر اس سٹیج پر آ جاتا ہے کہ جو بیوی بولتے ہیں نا وہ کر رہا وہی ہوتا ہے. مدینہ ٹھیک ہے. یہاں ایک اور جو کل ہمارے پاس سوال تھے میسیجز کے ذریعے سے، اس میں ایک اور میسیج ہے کہ اگر شوہر حقوق ادا کرے پھر بھی بیوی بولے کہ یہ میرا خیال رکھتا نہیں ہے، اب شوہر کیا کرے؟ اس میں نا بعض اوقات عورتوں کے مزاج، ویسے میں نے پہلی بات کی تھی نا وہ یہاں آ گئی کہ مرد تو خیال رکھ رہا ہے لیکن عورت، اصل میں عورت کی طبیعت میں بھی نا ناشکری ہے. ٹھیک ہے. کہ تم شکر گزار تم کم شکر ادا کرتی ہو. ٹھیک ہے. یہ شکر گزاری ان کی طبیعت میں نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسا کتابوں میں لکھا ہے کہ مرد اپنی زندگی بھر میں بہت ساری ان کے لیے قربانیاں دیتا ہے، پھر آخر میں کہتے ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا ہے. صحیح. ٹھیک. عورت کے مزاج میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہے نکل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ عورت کے مزاج کے اندر ہے. تو جب ہمیں مزاج پتہ ہونا تو بعض اوقات اگر بیوی ایسی بات کر دے نا تو عقل مند شوہر مسکرا دے گا کہ یار لگتا ہے یہ اپنے مزاج پر آ گئی ہے. صحیح. دوسری بات شوہر کے لیے ضروری ہے سلمان بھائی، جی، جو حدیثوں میں سکھایا گیا ہے کہ اپنی عورت کی خوبیوں پر نظر رکھے. ماشاءاللہ. اس سے کیا ہوگا کہ اس کی خوبیوں پر نظر رکھے گا تو کئی برائیاں خامیاں جو ہے نا اس کو وہ برداشت کر لے گا. صحیح. تو کیونکہ ہر انسان میں خامیاں ہی صرف نہیں ہوتی، کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں. صحیح. اس کی وجہ سے بندہ گناہ سے بچا رہتا ہے. ٹھیک. اس کی وجہ سے اس کے پیچھے ہی اپنے اس کے گھر کا خیال رکھتی ہے، اس کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، جی، اس کی چیزوں کا خیال رکھتی ہے، اس کی کافی چیزیں سیٹ کر رہی ہوتی ہے. صحیح. تو بعض اوقات بیوی اگر تھوڑی سی وہ بد مزاج یا آپ کے مزاج کے مطابق، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو کوئی ایسی نعمت دے دیتا ہے جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا قرار، جس میں آپ نیک اولاد بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک. اگر واقعی شوہر عقل مند ہے تو بیوی میں عقل کم ہے تو وہ اپنی عقل و دانش سے اپنی بیوی کا خیال رکھے گا. مدینہ. دیکھیں عقل مند تو وہ ہے جو حقوق کو سمجھتا ہے. مرحبا. اگر آپ اپنے بیوی کے حق ہی نہیں سمجھتے تو آپ عقل مند کاہے کے ہوگے بھائی؟ کدھر کے کیا شوہر کے لیے یہ ہے کہ بیوی کو مارے پیٹے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، اس کے ماں باپ کو الٹا سیدھا بولے، کیا یہ شوہر ہوتا ہے؟ شوہر تو بڑا مطلب کہ ہوتا شوہر با غیرت ہے، بے غیرت نہیں ہوتا. جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، بے شرمی، بے حیائی دیکھے گا اس کی غیرت جوش مارے گی. شوہر گدھا نہیں ہوتا. صحیح. ہاں ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی چاہتی ہے کہ ساری اولاد کے رشتے میری مرضی سے ہی کیے جائیں. شوہر کہتا ہے کہ چلو بیٹیوں کے رشتے تم اپنی مرضی سے کر لو، بیٹوں کے میں اپنی مرضی سے کر لیتا ہوں. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، دونوں میں سے کسی کی مرضی نہیں چلنی چاہیے، مل جل کر کرنا چاہیے. اس میں جب بھی بچوں کا رشتہ کرے نا تو دیکھ بھال کر شوہر بھی دیکھے اور اس معاملے میں حسب ضرورت اپنی گھر کی عورت سے مشورہ بھی کرے اور پھر اپنی اولاد کو اعتماد میں لے. شادی وہاں کریں اپنے بچوں کی جہاں آپ کی اولاد کی بھی رضا شامل ہو، کیونکہ گھر اس کو چلانا ہے. اولاد وہاں شادی کرے جہاں ماں باپ کی رضا شامل ہو. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ ماں باپ کی دعائیں ملیں گی،
اس کی رضا ہوگی، اللہ نے چاہا تو گھر چل پڑے گا۔ اپنی چلا کر اولاد پر یا شوہر پر یا بیوی پر صرف تھوپ کر یہ رشتے نہیں کہے جاتے۔ یہ کوئی فرنیچر نہیں ہے جو آپ اپنی پسند کا لے کر آ جائیں گے، یہ رشتہ ہے، اس کو بھی زندگی بھر گھر چلانا ہے۔ مدینہ مختصر سوالات بھی ہیں، ان پر بھی جواب دیں۔ شوہر کہتا ہے میرے حقوق زیادہ ہیں، بیوی کہتی ہے بھائی دونوں کے برابر ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ شوہر کے حقوق شوہر کی جگہ پر ہیں، بیوی کے حقوق بیوی کی جگہ پر ہیں، اگرچہ شوہر کے حوالے سے کافی اس میں تاکیدات زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور بیوی کے معاملے میں بھی یقیناً اللہ سے ڈرنے کا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں ہیں، پڑھنے کی حاجت ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں سلمان بھائی، ہم نے پڑھا نہیں ہے، اب پڑھ لے۔ بارے شریعت میں بھی حقوق زوجین نکاح کے باب میں، اسی طرح احیاء العلوم کی دوسری جلد میں نکاح کا پورا چیپٹر ہے، 200 سے زائد صفحے ہیں۔ میں کہتا ہوں میاں بیوی مل کر پورا پڑھ لیں یار۔ یعنی ایک عورت کے بارے میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے کیا خوب لکھا ہے، ماشاءاللہ، اس کی شادی، وہ بہت خوبصورت تھی عورت، اس کی شادی انتہائی بدصورت آدمی سے ہو گئی۔ اس کی سہیلیاں، عورت کی سہیلیاں ہوتی ہیں، عورت کی سہیلیاں کہنے لگی کہ یہ تیرے ساتھ کیا ہو گیا، تو بتاؤ کہ پریوں جیسی، تو اتنی خوبصورت اور تیری شادی اتنے بدصورت آدمی سے ہو گئی۔ اب عورت کا جواب سنیں، ہائے میرے نصیب نے پتہ نہیں کیسا مل گیا، یہ نہیں، عورت کا جواب سنیں۔ عورت کیا کہتی ہے کہ یا تو اس کی کسی نیکی کا یہ بدلہ ہے یا میرے گناہوں کا کوئی بدلہ ہے۔ یعنی اس نے یا تو کوئی نیکی کی ہے کہ اس کو خوبصورت بیوی مل گئی، یا میرے کو ایسے گناہ ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ بدصورت مرد مل گیا۔ دونوں صورتوں میں اس نے اپنے شوہر کو پریفر کیا اور اپنے اندر عاجزی پیدا کی۔ دونوں صورتوں میں اس کے اندر عاجزی ہے۔ جواب میں ایسی عاجزی ہونی چاہیے۔ تو دونوں کے حقوق ہیں، دونوں ایک دوسرے کا حق ادا کرو۔ ٹھیک ہے، مزید مختصر سوال بھی ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر کو کیسے علم ہو کہ میری ذمہ داری کیا ہے؟ پڑھے، کیسے علم کیا ہو؟ نان نفقہ، مین تو بنیادی طور پر 2-3 چیزیں تو امپورٹنٹ ہیں کہ کھلانا پلانا جو بھی حسب ضرورت اور عرف اور عادت اور معاشرے کے مطابق ہے وہ آپ کو کرنا ہے۔ پھر دوسری بات، آپ کو تربیت کرنی ہے اپنے، اگر عورت گھر آئی ہے تو اس کی اخلاقی، دینی اور شرعی تربیت کرنی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور اپنا وقت دینا ہے، ہم نے وقت دینے پر سلسلہ کر لیا ہے جی۔ شوہر کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنا وقت گھر پر دے، اور اپنے بیوی کو وہ جو اس کی بھی ایک نیڈ ہے، اس کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جناب میرا شوہر کچھ مجھے وقت دے، تو حسب ضرورت اس کو وقت بھی دینا چاہیے، خوش اخلاقی، خوش مزاجی کے ساتھ دینا چاہیے۔ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گھر میں یوں رہو جیسے بچہ رہتا ہے، اور باہر تجھے لوگ مرد پائیں۔ مدینہ، ٹھیک ہے جی۔ یہاں ایک اور وہی اسی بات جو کہی ہے اسی سے ریلیٹڈ کویسچن ہے ہمارے پاس، میسج ہے، پھر اس کے بعد کال بھی لیں گے انشاءاللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر کے سمجھانے پر بھی اگر بیوی نہ سمجھے تو کیا کیا جائے؟ سمجھ جانا چاہیے اس کو۔ سمجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں سمجھانے کے 2-3 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ بات چیت بند کر دے، یعنی تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے، بستر الگ کر دے، 2-3 چیزیں ہیں۔ تو اس پر مفسر نے لکھا ہے کہ اگر عورت سلیم الطبع ہے، نیک ہے نا، تو یہ لکھا ہے ہمارے مفسرین نے، بزرگوں نے، کہ اگر عورت نیک ہے نا تو شوہر کا ناراض ہونا یہ اس کی اصلاح کے لیے کافی ہے کہ میرا شوہر ناراض ہو گیا، وہ اس کو منانے میں اپنی جان لگا دے گی۔ تو یہ ہوتا ہے۔ البتہ منانے میں نرمی، پیار اور محبت سے کام لے۔ پھر کس چیز کی بات نہیں مان رہی یہ بھی دیکھا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں عبادت اور عقائد و نظریات کے حوالے سے خرابی ہے، اخلاقیات کے حوالے سے خرابی ہے، کچھ گھر گھرستی کے چھوٹے موٹے معاملات کے حوالے سے مسئلہ ہے، تو پھر جیسی نافرمانی یا جیسی بات نہ ماننا ہوگا اسی کے مطابق شوہر کا رد عمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، حکمت عملی اپنائیں اور پیار اور حکمت عملی کا سمجھو کہ اگر اس میں حکمت عملی نہیں ہے یہ گھر صحیح نہیں چلا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، چلیے جی کالز کی طرف آتے ہیں۔ جی سر، آپ کا پروگرام بہت ہی انفارمیٹیو ہے اور بہت ہی اچھا ہے۔ جب ہم آفس سے آتے ہیں تو میں اصل میں ہم گھر میں 3 ممبرس ہیں، میں، میری وائف اور ایک چھوٹی بچی، تو ہم تینوں آپ کا پروگرام بہت اچھے سے دیکھتے ہیں اور بہت پسند ہے۔ دس پروگرام از کوائٹ انفارمیٹیو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اور جزا دے اور اس طرح کا پروگرام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تھینک یو سر۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔
اللہ آپ کے اس پورے گھرانے پر خاص فضل و رحمت فرمائے اور بد امنی نا اتفاقی آپ کے گھر کی دہلیز پر بھی کبھی نہ آئے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ اچھا لگا آپ کی کال سن کر. جی ایک میسج پھر کال کہ کیا بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے؟ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ نہ لے, صحیح, اور لے تو ظاہر ہے کہ وہ حرام بھی نہیں. ناجائز اور حرام تو نہیں کہیں گے, لیکن حیا کا تقاضا ہے کہ نہ لے. صحیح. تو کیا مطلب اس پہ ایک اور بات بھی ہے نا بھی, جیسے ببلو کی ابا تو منع کی ابا, ببلو نے منا کیوں رکھا ہے گھر میں, کوئی دوسرا رکھ لو. ایک بات ہے, چلے کسی بھی بچے کا نام لیں بھائی, کسی بھی بچے, فاطمہ کے ابو, عائشہ کے ابو, کوئی بھی بات کر لیں آپ. تو اس پر بچوں کو ہوتا ہے کہ بھائی یہ ابو صرف فاطمہ کے ہی ابو ہیں, میرے ابو نہیں ہیں. ہر کوئی بچے کے نام, تو اب بچہ ہی نہیں تو کس کے ابو ہیں بھائی. ٹھیک ہے, ذرا سنیے, کر کے بھی ہوتا ہے, بات سنیے گا, یوں بھی ہوتا ہے, تو کر لیتی ہے. اگر نام نہیں لے تو اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مجھے بلانے کا اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں آگے بڑھتے ہیں. کال. جی آج کے ٹاپک کے سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں, لیکن آج کل ان کا حال یہ ایسا ہے کہ انہوں نے وہ پہیے اتار دی اور بچوں کو گاڑی کے اوپر بٹھا دیا ہے, اور اب وہ گاڑی کو گھسیٹ رہے ہیں اور یہ واویلا کرتے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں کہ میں صرف ان بچوں کے لیے تمہیں برداشت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اور بس یہ واویلا کرتے جا رہے ہیں اور آگے گھسیٹتے جا رہے ہیں اس گاڑی کو. تو ویسٹرن کلچر تو یہ کہتا ہے کہ ایسی گاڑی نہ چلائی جائے, اس کو توڑ دیا جائے. تو اس بارے میں کوئی آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا کیا جائے؟ گاڑی توڑے ہی نہ جائے, ٹائر لگا دیے جائیں, اور دونوں کی ہوا بیلنس کی جائے. آپ کو پتا ہوگا کہ دونوں ٹائروں میں ہوا تھوڑی سی کمی بیشی کے ساتھ ہوتی ہے, دونوں میں 30 کی یا 40 کی ہوا نہیں بھری جاتی, تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ ہوتی ہے. اور ویسٹرن کلچر جو ہے نا وہ پرائیویسی کا اور انڈیپینڈنس رہنے کا پیغام دیتا ہے کہ فیملی کلچر میں ختم ہو جاتا ہے. تو میاں بیوی کو دیکھیں, کمپرومائز پر فیملی چلتی ضرور ہے, لیکن محض کمپرومائز پر صرف چلائیں گے تو پھر ربڑ کھینچ کے ٹوٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ کے نے جو حقوق بیان کیے, ان حقوق کی ادائیگی کو سامنے رکھ کر اپنے گھر کو چلائیں, اولاد کو اولاد کی جگہ رکھیں, شوہر کی جگہ رہے, بیوی کی جگہ رہے, اور اس طرح مطلب کہ تھوڑا چلانے کی کوشش کریں گے تو چل جائے گا. توڑنے کی بات البتہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے, یہ میرا اپنا ذاتی ذہن ہے. ماشاءاللہ. جی کال. حاج صاحب سے عرض ہے, جو شوہر باہر دکان پر تو بہت اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں, گھر میں آتے ہی گھر والوں سے ناراض, بچوں سے ناراض, جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچے سارے سہم جاتے ہیں, ایسا کردار کیسا, رہنمائی فرما دیجئے. نہیں, درست نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. اللہ یعنی سب سے زیادہ ہمارے حسن اخلاق کے جو مستحق ہیں نا, ہمارے ماں باپ ہیں, ہمارے بیوی بچے ہیں. آپ کی مسکراہٹ کے, آپ کے پیار کے, آپ کی محبت کے زیادہ مستحق وہ ہیں, باہر والے بھی ہیں. لیکن یہ کیا ہے کہ آپ نے گھر میں مطلب کہ وہ ببر شیر بنے ہوئے ہیں, اور گھر میں سب کو چھنگار رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں, اور سب کو مطلب کہ اس طرح کر رہے ہیں, تو گھر کیسے چلے گا یار؟ گھر میں رہ رہے ہیں, انسانوں میں رہ رہے ہیں, کوئی جنگل منگل میں تھوڑی رہ رہے ہیں بھائی. اور آپ کے پیچھے تو پوری فیملی ہے. آپ مسکرائیں, گھر والے مسکرائیں گے. واہ, آپ مسکراہٹ گھر میں بکھیریں. سنجیدگی جہاں ضروری ہے وہاں سنجیدگی اختیار کریں. جہاں مسکراہٹ ہے وہاں مسکراہٹ, لیکن زیادہ تر مواقع مسکراہٹ کے ہوتے ہیں, مسکراہٹ بھی تو چیک تبسم کے ہوتے ہیں. جی, مسکراہٹ بھی تو شیشے میں دیکھ کے چیک کر لی جائے نا. حاجی وقار المدینہ دامت برکاتہ القدسیہ رکن شورا, انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ ہم ایک جگہ پر تھے, تربیتی اجتماع تھا, تو وہاں ایک اسلامی کھڑا ہو گیا, مسکراہٹ پر یہ رہنمائی کر رہے تھے, تو وہاں ایک اسلامی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یار میں مسکراتا ہوں, لیکن میں جہاں بھی مسکراتا ہوں نا مجھے تو برا آگے سے رسپانس ہی ملتا ہے. اچھا, تو حاجی وقار المدینہ کہتے ہیں کہ میں نے اس اسلامی سے کہا کہ آپ کیسے مسکراتے ہیں, تو اس نے وہ نہ مسکرا کے ان کو بھی دکھایا. تو انہوں نے رکن شورا نے پھر اسے کہا کہ آپ ایسا کریں, شیشے کے سامنے ذرا اپنی ایک دفعہ مسکراہٹ آپ دیکھ لیں. تو وہ اس ٹائم میں جب اپنی مسکراہٹ شیشے کے سامنے دیکھی تو وہ خود بھی مطلب اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں
غلطی ہے تو مسکرائیں اس پر بھی تھوڑا، جیسے ابھی آپ مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ. اصل میں وہ ہے نا ایک ہوتا ہے پھیکی ہنسی، پھیکی مسکراہٹ، میٹھی مسکراہٹ ہو. یہ پھیکی اور میٹھی کا تعین کیسے ہوگا؟ آج کل تو ویسے لوگوں کو شوگر ہو رہی ہے. نہیں مطلب ارے شوگر بھی چلی جائے گی اگر مسکراہٹ میٹھی ہو گئی نا، تو میٹھا شوگر بھی چلی جائے گی. سبحان اللہ. تو بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی ادا کو ادا کرنے کی نیت ہو جی، اور دل جوئی کرنے کی نیت ہو، ٹھیک ہے، دل خوش کرنے کی نیت ہو، تو انشاءاللہ. اچھا مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے یار سلمان بھائی، جی ہم یہ سلسلے کر رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ کوئی بیوی روٹ کر اپنے میکے اس وقت بیٹھی ہوگی اور شوہر اپنے ماں باپ ہی اپنے گھر بیٹھا ہوگا، اور دونوں ایک دوسرے کا موبائل بار بار ہے نا، کیا ہوگا سلسلہ چل رہا ہے نا، تو دونوں کے سامنے موبائل ہوتا ہوگا، دونوں دیکھ رہے ہوں گے یار لگتا بھی یہ فون کریں گے، لگتا ہے ابھی فون کریں گے. وہ سوچ رہا ہے کہ لگتا ہے ابھی فون کرے گی کہ آپ آئیں مجھے لے جائیں، یا میں آ رہی ہوں. بس کاش ان میں سے کسی کا فون بج جائے یار. آمین. اور کس کا بجے؟ کون بجائے؟ کسی کا بھی بچ جائے یار، کیا پتا جو پہل کرے وہ جنت میں پہلے جائے. ہائے ہائے، اللہ اللہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے. واہ واہ واہ، اور کیا خوب بات کہی. نہ دیکھو ادھر ادھر کسی کو بھی، کون کیا سوچ رہا ہے کیا کر رہا ہے. اگر آپ کو چلانا ہے اور آپ کریں، اور اللہ کرے کوئی کسی کو فون کر دے، گھنٹی بجا دے، میسج کر دے کہ بس اب جو ہوا نا، مطلب پھر یہ کھرچنا نہیں ہے، ہر زخم کھرچا نہیں جاتا. بعض زخموں پر مرم لگا کر پٹی لگا دی جاتی ہے، وہ بھر جاتا ہے. ماشاءاللہ. فریکچر ہو نا، فریکچر ٹانگ بھی ٹوٹ جاتی ہے، ہاتھ بھی ٹوٹ جاتا ہے، فریکچر جس کو ہو جاتا ہے. اس پر کیا کرتے ہیں ہمارے ڈاکٹر؟ پلاسٹر لگا دیتے ہیں. اندر سے خود بخود اس کی وہ کچھ نہ کچھ کیری وہ نکلتا رہتا ہے، اس کا چکناہٹ وغیرہ جو بھی وہ ہڈی کو جوڑ دیتی ہے. کوئی علاج نہیں ہوتا، مل کر بس چھوڑ دیں، وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. پرانی کھرچیں گے نا اور ہار جیت کے چکر میں جائیں گے نا. آپ دونوں نے شادی کی ہے، مقابلہ نہیں کیا. مقابلے میں ہار و جیت ہوتی ہے، رشتوں میں ہار و جیت نہیں ہوتی. کیا بات کہی. مہربانی کریں، کچھ کرو یار، کچھ کرو. اور آج پتہ نہیں کتنے گھر بن جائے نا، تو بس مجھ گناہگار پر بھی ایسا لطف و کرم ہو جائے گا رب کریم کا. تو بس اب کر دو. میں ویسے اپنی اسلامی بہنوں کو، مدنی بیٹیوں کو کہوں گا کہ آپ پہل کرو اور کہو کہ بس میں آ رہی ہوں، مجھے یا تو آپ لے جاؤ یا میں آ جاتی ہوں. کوئی ایسی صورت نکال لیں. اور اگر کہنا میرے کو لے جاؤ تو اب آپ اڑی نہیں کرنا، آپ بھی اٹھنا، رکشا ٹیکسی بس جو بھی ہے نا، جانا لے کر آ جانا. اور اگر تنگی کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، کم آمدنی کی وجہ سے، تھوڑے مزاج کی کمی بیشی کی وجہ سے، یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا، بس اب اگنور کریں اور اچھے انداز سے گھر چلائیں اللہ کی رضا کے. جب دو میاں بیوی لڑتے، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، جب دو میاں بیوی لڑتے ہیں، شیطان سمندر کے بیچ میں کودتا ہے خوشی کے مارے کہ یہ دو مرد اور عورت نہیں لڑ رہے، دو خاندان لڑ رہے ہیں، دو قبیلے، دو کنبے لڑ رہے ہیں. تو ایسا مت کریں، مل جائے. مدینہ آپ کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور خاتون جنت کا میں واسطہ دیتا ہوں، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ان کے ازواج مطہرات کا واسطہ دیتا ہوں کہ دوری نہ رکھیں، مل جائیں. اللہ محبت پیدا کرنے والا، وہی دل ملانے والا. آپ پہل کریں، کوشش کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے کیا چاہتا ہے؟ یہی نا، اس کی عزت کرے، وقت پر کھانا مل جائے، کپڑے وغیرہ سب اپنی جگہ پر ہوں، صاف صفائی ہو. بچے ہیں تو ہمارے بچوں کا اچھی تربیت اور اچھا خیال رکھے. کر رہے بیوی کر لے اس کا یہ کام. ٹھیک ہے. بیوی شوہر سے کیا چاہتی ہے؟ وہ اس کی عزت کرے، اس کو ذلیل نہ کرے. اس کی جو خواہشات و فرمائشیں نہیں، کم از کم اس کی ضرورتوں کو، جو ایک ضرورت ہے عرف عادت کے، ضرورتوں کو پورا کرے. ٹھیک. جب گھر آئے تو گھر آ کر مسکرائے، اور مسکرا کر وہ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے رہے. شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے مسکرا کر بات کرے. میں تھکا آ رہا ہوں تو اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کے میری تھکن اتر جائے. یہ چند چیزیں موٹی موٹی بہت بنیادی چیزیں ہیں. اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے طے کر لینا کہ ہم نے یہ ایک دوسرے کے لیے کرنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسائل اس طرح کی پریشانی، تو ہم مل جل کر آپس میں نرمی سے بات کر کے اس کو ڈسکس کریں گے. میاں بیوی ڈسکس نہیں کرتے، لڑتے ہیں. آپس میں گفتگو کر کے معاملہ حل کریں، کیا کرنا چاہیے، یہ پرابلم ہے. تو جذباتی ہو کر، چیخو پکار کر کر کہ میری بات مانتے نہیں ہو، میری بات سنتی نہیں ہو، تو میرا یہ نہیں کرتے، یہ ایسا نہیں کرتے. نارمل ایک آدمی بات کرتے ہیں، جس طرح بات کی جاتی ہے، نارمل ڈیل کی جاتی ہے، اس طرح آپس سے بات کریں اور لڑے جھگڑے نہیں.
جی. اور جو عقل کو سمجھ کے مطابق بات کر رہا ہے اس کی بات مان لیں. مدینہ بہت اچھی بات کہی. ہمارے پاس ایک دو مدنی بھارے ہیں ماشاءاللہ. ابھی میسج جو موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی ناراض تھے, میں نے انہیں منانے میں پہل کر لی ہے, آپ دعا فرما دیں. میں نے ان سے معافی مانگ لی ہے, آپ کا بہت شکریہ, ہمارا گھر بس گیا ورنہ شاید ہمارا گھر بالکل ٹوٹنے والا تھا. اللہ تعالیٰ خیر. بہت بہت مبارک ہو, بہت میں آپ کو 2 ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں. ماشاءاللہ 2 ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں. مرحبا, شاباش. اللہ ماشاءاللہ. میں ایک سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ. ایک کال بھی ہمارے پاس, اس کو بھی شامل کرتے ہیں. جی. میں ابھی عمران بھائی کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں گھریلو مسائل, تو ابھی اس میں انہوں نے بہت اچھا ایک واقعہ بتایا کہ ایک لڑکی جو ہے مطلب یہ ہے کہ بھائی کے بہن قتل ہو گئی, بھائی نے اس کو بے گناہ قتل کر دیا. تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح کا جو ہے نا یہ عمران بھائی کے الفاظ اور واقعہ میرے دل پہ لگا ہے بہت جگہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پہلے اس طرح ایک لڑکی کو تنگ کرتا تھا, لیکن یہ ہے کہ میں نے ایک ہی لڑکی کو تنگ کرا ہے, لیکن انشاءاللہ اب یہ واقعہ سننے کے بعد میں اب اس طرح کا کسی بھی لڑکی کے ساتھ نہیں کروں گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ, مرحبا. اللہ آپ کو سچی توبہ کی توفیق بھی دے اور توبہ پہ استقامت بھی دے. آپ کا رجوع کرنا, آپ کے بات ماننا, صد کرو مرحبا. آپ کو بھی شاباش. مدینہ اللہ سبحان اللہ. میسیجز بھی ہیں ہمارے پاس, ضرور کالز بھی ہیں. میسیجز پریورٹی ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. جی. اگر شوہر گندا رہتا ہو, کپڑے بھی نہ چینج کرتا ہو, اس سے بدبو آتی ہو, تو اب کیا کیا جائے؟ نہیں, اسی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے باقاعدہ پڑھا ہے کہ جس طرح عورت شوہر کے لیے بنتی سنورتی تیار رہتی ہے نا, تو میں بھی اپنی بیوی کے لیے اسی طرح اپنے آپ کو تیار رکھتا ہوں کہ دونوں ایک دوسرے کی دونوں کو حاجت رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح مطلب کہ شوہر کو بھی اس طرح میلا کچیلا نہیں رہنا چاہیے, صاف ستھرا شوہر کو بھی رہنا چاہیے, پورے گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. بیوی میاں بیوی صاف ستھرے رہیں گے نا تو گھر اور بچے بھی صاف ستھرے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ کریم ہم سب کے گھر بار پر اپنی خاص رحمت کی نظر فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توقیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو, حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو, حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو.